بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ امام مستغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 لوگ ایک ساتھ یمن کی جانب روانہ ہوئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کی۔ امام مستغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اسے منع کیا کہ وہ ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو، مگر وہ باز نہ آیا۔ ہم لوگ یمن کے نواح میں پہنچے اور رات کو شہر سے باہر مقیم ہوئے۔ امام مستغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت ہم نے اسے بیدار کیا تاکہ نماز فجر ادا کی جائے۔ اس نے بتایا رات اس نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بدبخت، اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کیا اور تو اسی منزل پر ذلیل ہو جائے گا۔ امام مستغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے دونوں پاؤں بندروں کی مانند ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں اس کی صورت بھی بندر کی مانند ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اسے پکڑ کر اونٹ کے پلان پر رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ امام مستغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر غروب آفتاب کے وقت ہم ایک جنگل میں پہنچے تو وہاں بندر موجود تھے۔ اس نے جب بندروں کو دیکھا تو رسیاں توڑوا کر بھاگ گیا اور ان بندروں میں شامل ہو گیا۔ امام مستغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ان بندروں کے ساتھ بیٹھا حسرت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ امام مستغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کا ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو برا بھلا کہتا تھا، اور جب لوگ اسے منع کرتے تو وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا اور اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ ایک دن لوگوں نے تانگ آ کر اس سے کہا وہ ان سے علیحدہ ہو جائے۔ وہ ان لوگوں سے جدا ہو گیا۔ پھر وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچے اور اپنا کام مکمل ہونے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں انہیں اس کوفی شخص کا غلام ملا جس کا حال بہت برا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا وہ اس کے ساتھ چلیں اور دیکھیں اس پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے۔ وہ سہل مرد کہتا ہے پھر اس غلام کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں وہ کوفی شخص رہتا تھا۔ اس کوفی شخص نے ہمیں دیکھا تو کہا دیکھو مجھ پر کیسی بھاری مصیبت آن پڑی۔ ابھی ہم اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کی مانند تھے۔ ہمیں اس پر ترس آ گیا اور ہم نے اسے اپنے قافلے میں ایک مرتبہ پھر شامل کر لیا۔ راستے میں ہم ایک جنگل سے گزرے اور وہاں خنزیروں کے ایک جھنڈ کو دیکھ کر وہ شخص بھاگ کر ان میں شامل ہو گیا اور ہم سے جدا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ہم سب کو ہر مصیبت سے بچائے اور ایسے معاملات سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔